الرحمن الرحیم ومن وہی الابتداء الغایت۔ آج ہم من سے ترجمہ و ترکیب کرتے ہیں۔ ومن وہی الابتداء الغایت، اور من جو ہے تو یہ مسافت کی ابتدا کے لیے ثابت ہے۔ نہ ہو جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، جیسے میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ یاد رکھنا من مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے۔ غایت تو ویسے انتہا کو کہتے ہیں، لیکن یہاں غایت سے مسافت مراد ہے۔ تو من مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے۔ ابتدا کا لغوی معنی ہے شروع ہونا، جبکہ اصطلاح میں من ابتدائیہ وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول سے مسافت کی ابتدا کی گئی ہے، میرے مدخول سے کسی کام کی ابتدا کی گئی ہے۔ نہ ہو جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ۔ اب یہاں دیکھو من کا مدخول کیا ہے؟ بصرہ، اور بصرہ ہی سے چلنے کی ابتدا کی گئی ہے کہ میں چلا بصرہ سے الی الکوفۃ، کوفہ تک۔ اور من ابتدائیہ یہ ہے، پھر آگے اس کے لیے ایک دوسرا لفظ آتا ہے، اس پر الی بھی داخل ہوتا ہے، جیسے الی الکوفۃ یہاں آپ دیکھ رہے ہو۔ تو جہاں من ابتدائیہ ہوتا ہے وہاں آگے دوسرے لفظ پر الی بھی داخل ہوتا ہے۔ تو میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ وللتبعیض، اور کبھی یاد رکھنا من تبعیض کے لیے آتا ہے، تبعیض کے لیے ثابت ہے۔ نہ ہو جیسے اخذت من الدراہم، میں نے لیے دراہم میں سے، ای بعض الدراہم یعنی کہ بعض دراہم۔ تبعیض کا لغوی معنی ہے حصہ، بعض، جبکہ اصطلاح میں من تبعیض کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرا مدخول کسی چیز کا حصہ بن رہا ہے، کسی چیز کا جز ہے، حصہ بن رہا ہے، بعض بن رہا ہے۔ جیسے اخذت من الدراہم، میں نے لیے دراہم میں سے، تو جو دراہم میں نے لیے یہ حصہ اور جز ہے ان دراہم کا جس سے میں نے یہ دراہم لیے۔ تو اخذت من الدراہم، میں نے لیے دراہم میں سے۔ اور من تبعیضیہ کی آسان نشانی یہ ہے کہ آپ اگر بعض کے لفظ کو اٹھا کر من کی جگہ رکھیں اور ترجمہ کریں تو ترجمہ فٹ ہو۔ اب یہاں دیکھو ہم بعض کو من کی جگہ رکھ رہے ہیں۔ اخذت بعض الدراہم، میں نے لیے بعض دراہم، تو دیکھو یہ من تبعیضیہ کی آسان علامت ہے۔ ای بعض الدراہم یعنی کہ میں نے بعض دراہم لیے۔ وللتبیین، اور کبھی من بیان کرنے کے لیے آتے۔ تبیین کا لغوی معنی ہے بیان کرنا، جبکہ اصطلاح میں من بیانیہ، من تبیین کا وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ میرے مدخول کے ذریعے ماقبل کسی لفظ سے ابہام کو دور کیا گیا ہے۔ نہ قولی تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول اس حال میں کہ وہ بلند ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، پس تم بچو پلیدی سے، گندگی سے، من الاوثان، اس حال میں کہ وہ بتوں میں سے۔ تو یہاں دیکھو من نے اس کو بیان کر دیا کہ تم بچو پلیدی سے، گندگی سے۔ اب کون سی پلیدی، گندگی؟ تو من نے اس کو بیان کر دیا یعنی کہ بتوں کی پلیدی سے، بس تم بچو بتوں کی گندگی سے۔ ای الرجس الذی، یعنی کہ وہ گندگی، هو الاوثان، جو بت ہے، یعنی شرک نہیں کرے، بتوں کی گندگی سے بچے مطلب شرک نہ کرے۔ وللزیادت، اور کبھی من زیادت کے لیے آتے یعنی کلام میں زائد ہوتا ہے۔ تو زیادت کا لغوی معنی ہے زائد ہونا، جبکہ اصطلاح میں من زائدہ وہ ہوتا ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ مجھے اگر اپنے مدخول سے الگ کیا جائے تب بھی اصلی معنی میں کوئی فرق نہ پڑے۔ وللزیادت، اور کبھی من زیادت کے لیے آتا ہے۔ نحو قوله تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول اس حال میں کہ وہ بلند ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو۔ اب یہاں یہ جو من ہے نا یہ زائد ہے، اس کو اگر آپ ہٹاؤ تب بھی اصلی معنی میں فرق نہیں آئے گا۔ اس کو ہٹاؤ، یغفر لکم ذنوبکم، وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ تو یہ من زائد ہے، اس کو اپنے مدخول سے اس کو اگر الگ بھی کیا جائے تب بھی اصلی معنی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو ترکیب کرتے ہیں۔ واو استینافیہ، من مرفوع محلن، یہ مبتدا اول ہے۔ آگے واو زائدہ، ہی مرفوع محلن مبتدا ثانی۔ لام جارہ، ابتداء مجرور لفظاً مضاف۔
الغایتی مجرور لفظ مضاف الیہ، دو اسم میں، پہلے پر الف لام نہیں ہے، دوسرے پر الف لام ہے، یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ بنیں گے۔ اب ابتدائی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر لام جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، ہی مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر پھر خبر ہے من مبتدا اول کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، نہ ہو جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، نہ ہو مرفوع لفظا مضاف، سرت من البصرۃ الی الکوفۃ پورا جملہ مراد اللفظ، یہ لفظ مراد ہے، مضاف الیہ نہ ہو مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا محذوف ہے مثالہ، اور اگر معنی کا ارادہ کرے، معنی کا، تو پھر نہ ہو تو اسی طرح مضاف ہو گیا، سارا فعل تو ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل ہے، من جارہ البصرۃ مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق اول ہے سرت فعل کے، اور الی جارہ الکوفۃ مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہے سارا فعل کے۔ اب سارا فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مراد اللفظ ہے، نہ ہو مضاف کے لیے مضاف نہیں، بتاویل مفرد، تو میں نے بتایا تھا نہ ہو ہمیشہ مفرد کی طرح مضاف ہوتے، تو یہ پورا جملہ مراد اللفظ مضاف الیہ نہ ہو مضاف کے لیے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، اب مثالہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وللتبعیضی، تو من جو ہے تبعیض کے لیے آتا ہے، مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے، من مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے، تبعیض کے لیے آتا ہے، تبیین کے لیے آتا ہے، زیادت کے لیے آتا ہے، تو من کا استعمال یہاں پر چار معنی کے لیے ہوا ہے، تو آگے جتنے بھی یہ جار مجرور آ رہے سارے خبر بنیں گے اور سب کا مبتدا من ہوگا، تو واو حرف عطف، لام جارہ تبعیضی مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور من مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نہ ہو مرفوع لفظا مضاف، آگے اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم، پورا جملہ مراد اللفظ، نہ ہو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر خبر ہے مثالہ کے لیے، اور اگر معنی کا ارادہ کرے تو پھر الگ الگ ترکیب کرے، نہ ہو مرفوع لفظا مضاف، اخذ فعل، تو ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، من جارہ، الدراہم مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق اخذ فعل کے، اب اخذ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مفسر، ای حرف تفسیر، بعد منصوب لفظا مضاف، الدراہم مجرور لفظا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر تفسیر، مفسر اپنے تفسیر سے مل کر مراد اللفظ، نہ ہو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وللتبیین، واو حرف عطف، لام جارہ تبیینی مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل، اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر ہے، اور وہی من مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ نہ ہو مرفوع لفظا مضاف، اور قولہ تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان، پورا جملہ مراد اللفظ، نہ ہو مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، مبتدا محذوف مثالہ کے لیے، اور اگر معنی کا ارادہ کیا جائے تو پھر الگ الگ ترکیب کرنی چاہیے۔ نہ ہو مرفوع لفظا مضاف، قولی مجرور لفظا مضاف الیہ مضاف، ہی ضمیر مجرور محلا ذو الحال ہے، تعالی فعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتقدیر قد، جہاں ماضی حال بنے تو وہاں قد یا لفظوں میں ہوتا ہے یا تقدیراً، بتقدیر قد حال ہوا ذو الحال کے لیے، ذو الحال اپنے حال سے مل کر یہ قول ہے، آگے مقولہ آ رہا ہے، فا قرآنیہ، اجتنبو فعل، واو ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، الرجس منصوب لفظا ذو الحال، جب معرفہ کے بعد جار مجرور آئے تو معرفہ ذو الحال بنتا ہے، اور وہ جار مجرور اس کے لیے حال بنتا ہے، شرط یہ ہے کہ جار مجرور عبارت میں کسی کے ساتھ نہ جوڑیں، تو یہ ذو الحال ہے۔ من جارہ الاوثان مجرور لفظا، جار مجرور مل کر متعلق ثابتا اسم فاعل کے، ثابتا اسم فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل،
اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر حال ہوا ذوالحال کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، فا قرآنیہ، اجتنبوا فعل، واو ضمیر فاعل ہے، الرجس ذوالحال اور یہ اس کے لیے حال، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، الرجس منصوب لفظاً موصوف، الذی منصوب محلا اسم موصول، ہوا مرفوع محلا مبتدا، الاوثان مرفوع لفظاً خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلہ، موصول اپنے صلے سے مل کر صفت، الرجس موصوف کے لیے، موصوف اپنے صفت سے مل کر تفسیر۔ اب مفسر اپنی تفسیر سے مل کر مفعول بھی ہوا فاجتنبوا فعل کے لیے، اب فاجتنبوا فعل اپنے فعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقولہ قول کے لیے، قول اپنے مقولے سے مل کر قولی مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ نحو مضاف کے لیے، اب نحو مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، مثالہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وللزیادتی اور کبھی من زائد ہوتا ہے زیادت کے لیے ثابت ہے، واو حرف عطف لام جرہ زیادتی مجرور لفظاً جار مجرور مل کر متعلق ثابتۃ اسم فاعل کے، ثابتۃ اسم فاعل اس کے اندر ہی ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شیبہ جملہ ہو کر خبر، اور من مبتدا ہے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، نحو مرفوع لفظاً مضاف ہے، قولی مجرور لفظاً مضاف الیہ مضاف ہی ضمیر ذوالحال تعالی فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتقدیر قد حال ہوا ذوالحال کے لیے، ذوالحال اپنے حال سے مل کر قول آگے مقولہ آ رہا ہے، یغفر فعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل، لام جارہ کم ضمیر مجرور محلا، جار مجرور مل کر متعلق اول ہے یغفر فعل کا، آگے من زائدہ ہے، ذنوب مجرور لفظ مضاف ہے، کم ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر من جارہ کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر متعلق ثانی ہے، اور بہت سارے علماء چونکہ من یہ زائدہ کو متعلق نہیں کرتے تو پھر من زائدہ ہے، ذنوبی مجرور لفظاً مضاف ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ منصوب معنن ہے، معنی کے اعتبار سے منصوب ہے، کیونکہ من زائدہ ہے، ذنوبی مجرور لفظاً، لفظوں میں تو یہ مجرور ہے لیکن معنی کے اعتبار سے یہ منصوب ہے، کیونکہ یہ پھر مفعول بھی بنے گا یغفر فعل کے لیے، ذنوبی مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی یغفر فعل کا، اب یغفر فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مقولہ، قول اپنے مقولے سے مل کر قول مضاف کے لیے مضاف الیہ، مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر پھر مضاف الیہ نحو مضاف کے لیے، اب نحو مضاف اپنی مضاف الیہ سے مل کر خبر ہے، مثالہ مبتدا محذوف کے لیے، مثالہ مضاف الیہ مل کر مبتدا اور یہ خبر بنا، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔